اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 25 سورۃ الانفال تک پہنچے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ آیت نمبر 25 سورۃ الانفال۔ اور بچو اس فتنے سے جو نہیں پڑے گی، نہیں آئے گی انہی لوگوں پر جو تم میں ظالم ہیں، خصوصی طور پر انہی پر نہیں آئے گی۔ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں سزا دینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جب یہ فتنہ اس طرح کا آتا ہے، جب لوگ بہت زیادہ ظلم کرنے والے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ہر معاملے میں، اللہ کے معاملے میں بھی اور اپنے دوسرے بھائیوں کے معاملے میں بھی، تو پھر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے جب، تو یہ صرف انہی لوگوں پر نہیں آتی جو ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ سبھی پر آتی ہے۔ اور جان لو یہ بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں سزا دینے میں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم صرف غفور و رحیم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ان آیات کو ہم جانتے ہی نہیں یا جاننا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی شدید ہیں سزا دینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے مقام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اور یہ کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے یہ کرنا۔ اگر ہم یہ کرتے رہیں، ہم سے مراد ہم کلمہ گو، ہم اللہ کے پر ایمان رکھنے والے لوگ، اگر یہ ہم لوگ کرتے رہتے یا کرتے رہیں تو پھر معاشرے میں برائی نہیں پھیلتی۔ لیکن جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، اور پھر یہ صورتحال ہوتی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے، اور پھر سب پھنستے ہیں مصیبت میں۔ میں نے سنایا تھا آپ کو وہ روایت پچھلی بار کہ دنیا میں تو وہ اس فتنے میں پڑیں گے ایسے لوگ جو حقیقتاً ایمان والے ہیں، لیکن آخرت میں وہ بچا لیے جائیں گے۔ بہرکیف یہ وہ صورتحال ہے جس کی طرف پھر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں بھی بڑی سوچ سمجھ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی بار اس کا ری ایکشن الٹا ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی۔ تو اسے صحیح طریقے سے کرنا، میں نے آیت سنائی تھی آپ کو سورۃ النحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بلاؤ لوگوں کو اللہ کے طرف، اللہ کے راستے کی طرف، اچھائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور اگر ضرورت پڑے بحث کرنے کی تو بہت خوبصورتی سے بحث کیا جائے، بحث برائے بحث نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 26 سورۃ الانفال، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ آیت ماضی کی طرف لے جا رہی ہے، اس وقت کے حالات میں، جو اس وقت کے حالات تھے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون. یاد کرو، ان کو کہا جا رہا ہے اس وقت کے لوگوں کو، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور کر دیے گئے تھے زمین پر، اور تمہیں خوف لگا ہوتا تھا کہ تم اچک لیے جاؤ گے، لوگ تمہیں اچک لیں گے. تو ہم نے، اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ، تمہیں رزق عطا فرمایا پاک چیزوں کا، کہ شاید کہ تم شکر کی روش اختیار کرو. یہ مکے میں جب لوگ تھے اس وقت کی بات کی، اس وقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیفیت تھی کہ ایمان والوں کو پکڑ لیتے، ان کو سزائیں دیتے طرح طرح کی، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا. کہاں؟ مدینہ منورہ میں. اگلی آیت، 2 آیات یہ ہم سب کے لیے ہیں، ان کے لیے تو تھی ہی، ہمارے لیے بھی ہیں. آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، جانتے بوجھتے خیانت نہ کرو، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ امانتوں کی. خیانت، یہ لفظ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے یہاں رکھی جائے تو وہ ہے اس کو واپس کیا جائے. یہ بہت لفظ خیانت بہت دور تک جانے والا لفظ ہے. یہ خیانت جو حکم ملا اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے، اس میں خیانت نہ کرو. جو انہیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں خیانت نہ کرو. نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. مشورہ بھی امانت ہے، کسی کی بات، راز کی بات بھی امانت ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ مت کرو خیانت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آیت نمبر 28. اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. فتنہ، دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں. ایک تو ان کا مال ہے، اور دوسرے اولاد ہے. یہ 2 ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں ہے. مال کی محبت اور اولاد کی محبت. اللہ نے منع نہیں کیا ہے مال سے محبت کرنے کے لیے. دنیا میں تمام کام مال کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور نہ پھر اولاد سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے روکا ہے. یہ قدرتی امر ہے. جب یہ محبت ناجائز طور پر کی جائے تو اسی کی طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس تو اجر عظیم ہے، بہترین اجر ہے. آیت نمبر 29، یہ بھی ہم سب کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق کرنے والی چیز عطا فرما دیں گے، بنا دیں گے، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، اور تمہاری مغفرت فرمائیں گے، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. اللہ تو عظیم فضل والے ہیں. اللہ تو عظیم فضل والے ہیں. دین اصل میں وہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچا جائے. یاد رکھیں، اگر یہ مستحضن ہے ذہن میں کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، تو الحمدللہ ہم ایمان پہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں. اور اگر یہ ذہن سے نکل جائے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، بہت سارے اعمال کیے جائیں، ڈھیروں اعمال کیے جائیں، لیکن اس کا فائدہ شاید ہی ہو. اصل چیز اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے.
تو اگر تم اللہ کی ناراضگی سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق پیدا کرنے والی چیز تمہیں عطا کر دیں گے۔ فرق کس چیز میں؟ اچھائی و برائی میں، صحیح راستہ اور غلط راستے میں، صراط مستقیم اور دوسرے راستوں میں، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ ہم سب کی کمزوریاں ہیں، ہم سب کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں کو ہم سے دور فرما دیں گے اور ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن کب؟ جب ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں گے، بچنے کا خیال ہر لمحے رکھیں گے، تب۔ آیت نمبر 30 سے آگے کی چند آیات پھر ماضی کی طرف لے جا رہی ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت وہاں تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آیت آ رہی ہے کہ جب وہ لوگ تدبیر کر رہے تھے آپ کے لیے، کون؟ وہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے اللہ کی آیات کا، کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں آپ کو، یا آپ کو مکے سے نکال دیں، یہ تدبیر ہو رہی تھی کیا کیا جائے آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ کی تدبیر اپنی تھی، اور اللہ تو سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ آخری ادوار میں یہی ہو رہا تھا وہاں پہ۔ سیرت کی کتاب آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، آپ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ مشاورت کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ اسی کی طرف اشارہ ہے آیت نمبر 30 میں۔ آیت نمبر 31۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ ان کافروں کا متعلق ہے کہ جب ان پر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہماری، تو وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی بات سنا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پرانے قصے کہانیاں ہیں جو آپ پرانے پہلے لوگوں کے جو یہ سنا رہے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچیں کیسا صدمہ ہوتا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی آیات سنا رہے ہیں اور یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سارا مکے کی صورتحال ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب یہ لوگ کہتے، دعا کرتے آ کے حرم میں، خانہ کعبہ میں، اے اللہ، اے ہمارے اللہ، اگر یہ سچائی ہے آپ کے پاس سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں یا ہم پر عذاب لے آئیں دردناک۔ یہ وہ باتیں آ کے دعا کرتے، سنا کے دعا کرتے۔ ظاہر ہے ایسا کچھ ہوتا نہیں تو وہ کہتے کہ ہم حق پر ہیں، وہ لوگ یہ کہا کرتے۔ اگلی آیت، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ نہ تھے انہیں سزا دینے والے کہ آپ ان کے درمیان تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اللہ انہیں سزا دینے والے تھے، اس لیے کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو اللہ سے اپنی خطاؤں کی مغفرت چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے، اور ان میں ایسے لوگ موجود تھے جو اللہ سے اپنی خطاؤں کی مغفرت چاہتے تھے۔
یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا. یہ جو لوگ ایمان والے تھے وہاں پر اور وہ مظلومی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ لوگ اللہ سے استغفار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سزا دینے والے ایسی حالت میں نہ تھے. یہاں سے یہ بات جان لینی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی توجہ دلائی ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قیامت تک استغفار لوگوں کو عذاب سے بچاتا رہے گا. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان نے کہا اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، جب تک آپ کے بندوں کے جسموں میں روحیں ہیں انہیں بہکاتا رہوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا. یہ یہاں سے لوگوں نے سمجھائیے کہ استغفر اللہ کا کہنا، یہ منہ سے کہنا بے معنی ہے جب تک کہ یہ آواز اندر سے نہ نکلے. اور یہ آواز اندر سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہٹا لینا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا اور پھر اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی چاہنا. یہ وہ بات ہے جو اجتماعی استغفار کی لوگ بات کرتے ہیں. یہ ہے اجتماعی استغفار کہ لوگ ہر شخص اس طرح کرے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے ہٹائے، اللہ اب شرمندگی کا اظہار کرے اپنی نافرمانیوں پر اور اس کے لیے اللہ سے معافی طلب کرے. تو اللہ تعالیٰ پھر سزا نہیں دیتے، قوم کو بچا لیتے ہیں. اگلی آیت نمبر 34، وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاء ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیں، جبکہ وہ اللہ کے راستوں سے وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنے والے ہیں اور وہ اس کے متولی نہیں، یعنی مسجد حرام کے متولی وہ لوگ نہیں ہیں. اس کے متولی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے. ارے آپ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا تو کردار ایسا ہے کہ وہ تو عذاب کے مستحق ہیں. وہ عذاب کیوں نہ ان پر آئے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو. اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں جو وہ بنے ہوئے ہیں متولی، اس کے اپنے ٹھیکہ لیا ہوا ہے مسجد حرام کا. اس کے متولی تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. یہاں تو بات کی گئی مسجد حرام کے متعلق. آج ہم دیکھیں مساجد کے جو بنائے جاتے ہیں، پریسیڈنٹ وغیرہ جو لوگ بنائے جاتے ہیں، کیسے لوگوں کو بناتے ہیں ہم؟ ہاں، جو مسجد کا انتظام کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ مال والے لوگ. کیسے مال حاصل کیا اس کی بات تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. عزت والے لوگ جن کا اقتدار ہے، قوت ہے، ایسے لوگ. اصل تو مسجدوں کا کہ متولی تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں. ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بہت دور نکل گئے ہیں اپنے دین سے. اگلی آیت 35، ان کی عبادت کے طریقے کا ذکر ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور نہیں تھی ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر کے لیے، سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب بوجہ اپنے کفر کے، بوجہ اپنے انکار کے. اشارہ ہے یہاں پر بدر کی طرف، بدر کے مارکے کی طرف، کہ یہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے.
آپ کو شاید پہلے عرض کر چکا ہوں سورۃ الاعراف میں بتا چکا ہوں یہ بات، آیت میں آ چکی ہے کہ وہ طواف ننگے کیا کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے تو اس میں ہم کیسے طواف کریں؟ ہاں، اور وہ طواف کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے اور بجاتے ہوئے چکر لگاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ چکر بھی ان کا الٹا ہوتا ہے، آج جس طرح ہم چکر لگاتے ہیں ہے نا، اس طرح نہیں بلکہ اس کا الٹ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اب چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اپنے کفر کے۔ اگلی آیت 36، یہ کفر کرنے والوں کی مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، کیا کریں گے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بے شک یہ لوگ انکار کرنے والے اپنے مالوں کو خرچ کریں گے اس لیے کہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو یہ خرچ کریں گے اپنے مالوں کو، پھر وہ ہو جائے گا، وہ ہوگا ان کے لیے حسرت کا سما، اور وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور جو لوگ ہیں کفر کرنے والے، اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے، اللہ کی آیات پر عمل نہ کرنے والے، چاہے ایک پر بھی نہ کیا جائے جی ہاں، تو ان کو جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ کفر کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حق کو دبائیں، اس کے لیے وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لوگوں کو، لیکن ایسا وہ کرتے رہیں گے اور یہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا اور وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اگلی آیت، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ يَرْكُمُهُ جَمِيعًا وَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ خباثت کو، برائی کو ممیز کر دیں گے، کس سے؟ طیب سے، پاکی سے، اچھائی سے، یعنی برائی اور اچھائی دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ برائیوں کو ایک پر ایک اس کا تھاگ بنائیں گے، ساری برائیوں کو، اور پھر اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ آخرت کا وہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں پیش کیا ہے۔ یہ ساری برائیاں کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، یہ ایک پر ایک تھاگ بنا کر کے، جیسے تھاگ بنا کے ہم آگ میں چیزوں کو پھینکتے ہیں جلانے کے لیے، اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ جو پاک ہوگی چیز، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ ایک طرف ہوں گے، اور باقی جتنے بھی ہیں کفر کی روش اختیار کرنے والے، ان کے ساتھ ایسا ہی اللہ رب العزت کریں گے، اور یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ یہی ہیں۔ اگلی آیت 38، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ وَمَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ آپ کہہ دیں ان کفر کرنے والوں سے، انکار کرنے والوں سے، کہ اگر یہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسے معاف کر دیں گے۔ ماضی کو ان کے سارے برے اعمال کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اگر انہوں نے وہی کچھ کیا جو یہ اب انہوں نے ابھی کیا ہے، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے، اور اللہ کا طریقہ وہی ہے جو پہلوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یعنی یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برے بندوں کے ساتھ، نافرمان بندوں کے ساتھ، اللہ کی ہدایات سے انکار کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے رہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 39، ایمان والوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جنگ کریں ان کے ساتھ، جنگ کرو ان کے ساتھ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے،
یہ آزمائش جو ہے، یہ جو برائیاں ہیں یہ نہ رہے، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کے طریقے پر لوگ کے طریقے کو لوگ اختیار کر لیں۔ اس وقت تک جنگ کرتے رہو، اور اگر یہ رک جائیں تو بے شک اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر یہ لوگ روگردانی کریں، منہ موڑیں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مولا ہیں، تمہارے ولی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، اور کیا ہی اچھے مولا ہیں اللہ، اور کیا ہی اچھے مدد کرنے والے ہیں اللہ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن میں سند موجود ہے کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مولا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مددگار ہیں۔ دنیا ایک طرف ہو، ایمان والے ایک طرف ہیں، ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ آیت نمبر 40 9ویں پارے کی آخری آیت ہے، اور یہ آیت نمبر 41 یہ یہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے 9 پارے مکمل کیے، الحمدللہ اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ ان پر ایمان جیسا ہونا چاہیے ہمارا ایمان ہو، ہم سب کا، ہم تمام ان لوگوں کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آیت نمبر 41، اور شاید یہیں پر میں رک جاؤں گا اس لیے کہ وقت کی کمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت نمبر 41 وہاں پر شروع میں ہی روک دیا گیا مال غنیمت کے حوالے سے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہ حکم آ رہا ہے مال غنیمت کے ہی حوالے سے، جہاں وہ پہلی آیت تھی وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اور یہاں پر اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ پوری آیت ہے، لمبی آیت ہے۔ اور جان لو کہ بے شک جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے تم لوگوں نے کچھ بھی، تو بے شک وہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کا 5واں حصہ رسول کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، اگر تم لوگ واقعتاً اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے غلام پر، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اب دینا میں ہمارے غلام، جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے غلام پر، اس دن جو فرق کرنے والا دن تھا حق میں اور باطل میں، جب 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ مال غنیمت کا یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے کہ جو بھی مال غنیمت اکٹھا کیا جائے گا اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا، اور یہ ان مدوں میں خرچ کیا جائے گا، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مساکینوں پر، مسافروں پر۔ اور یہ ایسا ہی اس کے بعد ہوتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی مال غنیمت اس امت کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ جب میں نے پہلے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، تو یہ اس کا وہ سارا بیت المال میں جو جانے کے بعد اس کے جو خرچ ہوں گے اس کو خرچ کیا جائے گا ان مدوں پر کہ رسول کے لیے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی تو نہیں ہے، خلفائے راشدین کو انہی میں سے وظیفہ ملتا تھا، دوسرے ایسے جو رشتہ دار تھے ان کو وظیفہ ملتا، یتیموں کے لیے کو دیا جاتا، مسکینوں کو دیا جاتا، مسافروں کو دیا جاتا۔ آیت نمبر 41،
الحمدللہ 10ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے، یہاں پر میں رک رہا ہوں آیت نمبر 41 پہ، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا رب العزت ہم تمام لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو آپ کا مقام اے اللہ جو ہے وہ ہم آپ کے مقام کو پہچاننے والے بنے، آپ کی اطاعت کرنے والے بنے، آپ کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو اس اللہ کی ناراضگی سے اور اس جہنم سے بچائیں جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔